آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 19 ذی الحجہ ہے اور 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو اس نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 34 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول فرمایا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کر اسلام کی دعوت دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فوراً تیار ہو گئے اور ابھی یہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا کہ اے عثمان، میں تمہارے لیے اور ساری مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا اللہ کے دین کو قبول کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اسلام قبول کرنا ہی تھا کہ وہی ہوا جو اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا مکہ المکرمہ میں، کہ ان کے چچا حکم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ کر مارا اور بہت زیادہ ظلم تشدد کیا کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن اسلام ایسی چیز ہے کہ جب آدمی کے سینے میں داخل ہو جاتا ہے وہ اپنی جان تو دے سکتا ہے، اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی، اور جب حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بھی کچھ صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، تو ان کو پتہ چلا یہ افواہ پھیلی کہ مشرکین مکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو صحابہ کرام واپس مکہ مکرمہ آئے، حضرت عثمان بھی تشریف لائے، اور آ کر پتہ چلا کہ یہ تو افواہ تھی اور جھوٹی خبر تھی۔ تو کچھ صحابہ واپس چلے گئے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ ہی رہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم آ گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، اور ہر موقع پر مسلمانوں پر اپنا مال خرچ کرتے رہتے تھے۔ اس لیے کہ آدمی مالدار ہو اور پیسہ صرف جیب کے اندر ہو، دل کے اندر نہ ہو، تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وہ پیسہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ دل کے اندر آ جائے، کہ آدمی کے دل میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کم ہو جائے، پیسے کی اہمیت زیادہ ہو جائے، تو وہ پیسہ آدمی کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی کے اندر پانی آ جائے، تو وہ پانی کشتی کے اندر جب آ جائے گا تو وہ پانی کشتی کو ڈبو کر رکھ دے گا، اور وہی پانی کشتی کے اندر نہیں ہے، کشتی سے باہر ہے، تو وہ پانی اس کشتی کو لے کر چلتا رہے گا۔ تو ویسے ہی اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت دیں تو آدمی زکوٰۃ بھی ادا کرے، آدمی عشر بھی پورا دے، زکوٰۃ بھی پوری دے، قربانی بھی کرے، اور صدقہ خیرات بھی کرتا رہے،
اسلام کی ترقی کے لیے آدمی اپنا مال بھی خرچ کرتا رہے تو ایسا مالدار اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی تھے۔ تو چونکہ مدینہ منورہ میں آ کر دیکھا کہ میٹھے پانی کا ایک کنواں ہے بیر روما کے نام سے، جو یہودی کی ملکیت میں ہے، اور یہودی پانی بہت مہنگا بیچتا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بات کی تو اس نے آدھا کنواں بیچنے کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں 12,000 درہم کا آدھا کنواں بیچتا ہوں۔ تو آدھا کنواں بیچنے کا مطلب یہ کہ ایک دن یہ کنواں وقف ہوگا ہر ایک کے لیے، جو بھی پانی بھرے فری بھرے، اور ایک دن یہودی کا ہوگا کہ وہ پانی بیچا کرے گا۔ تو جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی، مسلمان بھی ہر کوئی آ کر پانی بھر لیتے، اور دوسرے دن یہودی فارغ بیٹھا رہتا، تو اس کو تنگ آ کر یہودی کو دوسرا آدھا کنواں بھی بیچنا پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا آدھا کنواں بھی 8,000 درہم کے اندر لے کر مسلمانوں کے لیے، خلق خدا کے لیے وقف فرما دیا کہ اذن عام ہے، جو بھی پانی پیے فی سبیل اللہ پیے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو فائدہ پہنچایا، ان کے مال نے۔ اور پھر جب مسجد نبوی کے اندر نمازی زیادہ ہو گئے اور جگہ تنگ پڑ گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی اور جگہ خرید کر وقف فرمائی کہ یہ میں اور جگہ خرید کر وقف کر رہا ہوں تاکہ مسجد نبوی کی توسیع کی جائے۔ اور ایک جہاد کے اندر جب دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً 14 اونٹوں پر کھانے پینے کا سامان لاد کر مجاہدین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے روانہ فرما دیا۔ اور جب غزوہ تبوک کی باری آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، 10,000 صحابہ کرام کا مکمل خرچہ میں دوں گا، یہاں تک کہ اگر ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے گا تو وہ بھی میرے پیسوں سے ادا کیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں 1,000 اونٹ بھی دوں گا، 70 گھوڑے بھی دوں گا، اور 1,000 دینار بھی دوں گا۔ یہ سب کچھ دیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ جہاد کے لیے دین کی خاطر کھل کر کام کر سکیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال و دولت کا منہ مسلمانوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اتنا زیادہ بڑھاتے ہیں، اس کا مال کم نہیں ہونے دیتے۔ اور جو جتنا پیسے کو دبا کر رکھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا، عشر نہیں دے گا، صدقہ فطر نہیں دے گا، قربانی نہیں کرے گا، اور دین کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرے گا، مال دبا کر رکھے گا، تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہر وقت وہ پیسوں کا محتاج ہی رہتا ہے، ہر وقت اس کو ہرس، لالچ، اس کی کمی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ پھر بھی بندے سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور وہ پیسہ اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی بے سکون ہو جاتا ہے، اور آخرت کے اندر جو قبر آخرت کے اندر عذاب ہوگا وہ تو ہوگا۔ تو اس لیے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پیسہ دے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آدمی خلق خدا کے لیے اور دین اسلام کے لیے اپنے پیسے کو استعمال کرے، تاکہ یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اندر اضافے کا ذریعہ بن جائے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تواضع اور عاجزی اور انکساری اس قدر زیادہ تھی، باوجود اس بات کے کہ ہر وقت 20 غلام ان کے نوکر ان کے ارد گرد رہتے تھے، اس کے باوجود اپنا کام خود فرما لیا کرتے تھے، اور رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کسی کو نہیں جگاتے کہ مجھے پانی بھر کر دو، میری یہ خدمت کرو، حالانکہ 20 نوکر پاس ہر وقت موجود رہتے، اٹھ کر اپنا سارا کام خود ہی فرمایا کرتے تھے۔ اس قدر ان کے اندر تواضع تھی، اس قدر عاجزی اور انکساری تھی، اور ان کے اندر خوف خدا اس قدر زیادہ تھا
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ جب کبھی کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اور فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر آدمی یہاں پر کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہوگا، اگر یہاں پر پھنس گیا تو آگے بھی پھر ہمیشہ پھنسے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر جا کر اس قدر آپ دیدہ ہو جاتے، تو ان کی اس مبارک زندگی سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی قبرستان زیادہ سے زیادہ جایا کریں، ہم بھی موت کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ موت کو ہم جتنا زیادہ یاد کریں گے اتنی زیادہ ہمیں آخرت کی فکر رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سکھلایا ہے، اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تم قبرستان زیادہ سے زیادہ جاؤ تاکہ تمہیں موت یاد آئے، تم قبرستان جا کر تم اپنی میت کے پاس یا کسی بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اس بات کا تصور کرو، اس بات کا گمان کرو، یہ بات سوچو کہ آج جس طرح مجھے دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، اس شخص کو بھی ایسے ہی دنیا کی دوڑ لگی ہوئی تھی، یہ سمجھتا تھا کہ میں بیٹھ گیا میرے بغیر کام نہیں ہوگا، آج یہ دنیا سے چلا گیا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا کوئی بھی کام رکے گا نہیں۔ آدمی سوچے کہ اب اس کے پاس نیک اعمال کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، نیکیاں کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دے رکھا ہے تو میں اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا بن جاؤں۔ اور تو جب ان کے اندر اس قدر عاجزی، انکساری، خوف خدا اور عبادت اس قدر زیادہ کرتے تھے کہ ایک ہی رکعت کے اندر پورا قرآن پاک مکمل ختم کر لیا کرتے تھے، اس قدر عبادت زیادہ، اس کے باوجود کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بارہا اس بات کو سن چکے ہیں کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، اس کے باوجود اس قدر عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ تو ان کی اس مبارک زندگی سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنا وقت عبادت کے اندر گزارتے ہیں۔ بہت پریشانی والی بات ہے کہ ہم تو 5 وقت نماز بھی لوگ پابندی سے پڑھنے والے نہیں ہیں، تو 5 وقت نماز کے علاوہ جو دوسرے اوقات ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا عبادت کے اندر گزرے، زیادہ سے زیادہ وقت درود شریف پڑھنے کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، استغفار کے اندر، تلاوت کے اندر، نوافل وغیرہ کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت گزرے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر اعتماد اور محبت حاصل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح کے اندر دی۔ آج ہم نے اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دینی ہو، اس کے بارے میں ہم 1000 مرتبہ اس کو پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت رقیہ دی ان کے نکاح میں، جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان پریشان رہنے لگے۔ صحابہ کرام نے جا کر بتلایا کہ یا رسول اللہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہتے ہیں کہ میرا ایک تعلق تھا خاص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اب ٹوٹ چکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے نکاح کے اندر دے دی۔ اور پھر جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں صاحبزادیوں کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتیں تو فرمایا کہ میں ساری بیٹیاں ایک ایک کر کے تیرے نکاح کے اندر دے دیتا، اس لیے کہ تجھ پر اعتماد ہی اس قدر زیادہ ہے۔ اور کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک انسان کے نکاح کے اندر نہیں گئیں۔ یہ اگر فضیلت حاصل ہے
پوری انسانیت میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ کے آخری نبی تک اگر یہ فضیلت حاصل ہے تو واحد شخصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جن کے نکاح کے اندر ایک پیغمبر نہیں، ایک عام پیغمبر نہیں، تمام پیغمبروں کے سردار کی 2 بیٹیاں ہیں۔ یہ فضیلت صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے، اس لیے کہ ان کے اندر کمالات تھے، ان کے اندر عاجزی تھی، انکساری تھی، خوف خدا تھا، اور عبادت کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسی ہستیوں کی سیرت پر، ایسی ہستیوں کی سیرت کو سمجھ کر ان کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خلفائے راشدین کے بارے میں فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، فرمایا کہ تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت پر چلو اور خلفائے راشدین کی سنت پر چلو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد ہیں، تیسرے خلیفہ راشد ہیں، تو ان کی سنت پر چلنا اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو لانا، یہ کامیابی کی علامت ہے، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ تو جب ان کو بارہا جنتی ہونے کی بشارت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اگر کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر انگلی اٹھاتا ہے، ان کے اسلام پر بات کرتا ہے، ان کے اسلام پر شک کرتا ہے، تو یقیناً اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد جس کو حاصل ہے، کسی کو وہ اعتماد قبول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنتی ہونا فرما دیا، کوئی حضرت عثمان کو جنتی نہ مانے، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہ مانے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خود مسلمان نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر یہ فتنے بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب اس طرح فتنے آئیں گے کہ جس طرح ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اس کے دانے لگاتار زمین پر گرتے ہیں، فرمایا کہ جس طرح یہ دانے لگاتار یکے بعد دیگرے زمین پر گر رہے ہیں، فرمایا کہ قیامت کے قریب اس طرح فتنے آئیں گے۔ اور آج کفر کی یہ کوشش ہے کہ صحابہ کرام کو نعوذ باللہ بدنام کیا جائے، اور صحابہ کرام کے خلاف بد زبانی کی جائے، صحابہ کرام کا اعتماد جو ہے وہ اس سے امت کو دور کر دیا جائے، اس لیے کہ کفر جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام احادیث لے کر امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں، اور کفر جانتا ہے کہ قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ یہ کفر جانتا ہے کہ پورے کا پورا دین یہ صحابہ کرام نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت کو دیا ہے، تو اس لیے کفر کی کوشش یہ ہے کہ ان کے صحابہ کرام کو بدنام کر دو، ان کے خلاف زبانیں استعمال کرو، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دو کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام گمراہ تھے، نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اس لیے کہ کفر کی یہ کوشش ہے کہ جب صحابہ کرام کے بارے میں امت کا اعتماد اٹھ جائے گا تو پھر ہمیں کہنا آسان ہو جائے گا کہ تمہارا قرآن بھی اصلی نہیں ہے، تمہاری احادیث بھی اصلی نہیں ہے، یہ سب کچھ تم نے خود گھڑا ہوا ہے۔ یہ کافروں کی یہی کوشش ہے، اور وہ اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ حضرات دیکھیں کہ 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور ان کو کس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا، اس پر آئندہ جمعے کو انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔